بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، صحت، سلامتی کی دعا کے ساتھ میں ہوں شان سے۔ ہمارا موٹو ہے کہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے خدا کے بندوں سے۔ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا دیں، کسی کا دکھ درد بانٹ لیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ بیکاز خدا کے بندوں سے عشق ہی خدا سے عشق ہے، تو زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے خدا کے بندوں سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرب الہی، اور اس کا آغاز میں اپنی غزل سے کر رہی ہوں۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کا نام ہے عشق، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کا نام ہے عشق، اپنی ذات کو فنا کرنے کا نام ہے عشق۔ ہو سکے تو کسی کے دل کو آباد کر دو، ہو سکے تو کسی کے دل کو آباد کر دو، کسی کے زخم پر مرہم رکھنے کا نام ہے عشق۔ یہ عبادتیں یہ ریاضتیں کام نہ آئیں گی، یہ عبادتیں یہ ریاضتیں کام نہ آئیں گی، کسی روتے ہوئے کو ہنسانے کا نام ہے عشق۔ عشق میں ہی لٹائی جاتی ہے دولت غریبوں میں، عشق میں ہی لٹائی جاتی ہے دولت غریبوں میں، دوسروں کے دل خوش کرنے کا نام ہے عشق۔ خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا نام ہے عشق۔ یہ شریعت یہ طریقت معرفت حقیقت، یہ شریعت یہ طریقت معرفت حقیقت، ان سب سے وہی گزرتا ہے جو کرتا ہے عشق۔ خدا خود عاشق ہے، عشق والے اس کی نظر میں ہے، خدا خود عاشق ہے، عشق والے اس کی نظر میں ہے، اگر راز دنیا سے پردہ ہٹا کے دیکھ، خدا کا نام ہے عشق۔ عام فہم میں خدا کو ہم عبادتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ خدا عبادتوں میں ملتا ہے، اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو خوش ہوگا، اس کے بدلے جنت سے نوازے گا، اگر نہیں کریں گے تو وہ دوزخ میں ڈالے گا۔ غور طلب بات ہے، اگر وہ عبادتوں پر خوش ہوتا تو صرف مسلمانوں کو نوازتا، کافروں کو کیوں نوازتا؟ اصل دین، سچا دین تو اسلام ہے۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ راز کچھ اور ہے۔ اگر نمازیں عبادتیں ہی سب کچھ ہیں تو ہر کوئی ولی کیوں نہیں بن جاتا؟ پھر کیوں عبادتیں کرنے والے، لمبی لمبی تلاوتیں کرنے والے، عبادت گزار لوگوں کے ماتھے پر محراب ان کو ولی اللہ کے مرتبے پر کیوں نہیں لے جاتے؟ عبادتیں تو سب کر رہی ہیں، لیکن ولی فقیر کوئی نہیں بن سکتا۔ ہر چند کے پہلی کلاس شریعت ہی ہے، روزہ نماز، اس کا مطلب ہے کہ راز کچھ اور ہے۔ جس راز کو پا کر عبادت کرنے والا بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے، جس راز کو پا کر ولی کتب درویش اور فقیر بن جاتا ہے، جس کے لیے بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں، جس راز کو پا کر کوئی بلے شاہ، کوئی فرید، کوئی نظام الدین، کوئی امیر خسرو اور کوئی رومی اور کوئی واصف علی واصف بن گیا۔ اگر عبادتیں ہی اہم ہوتی، اگر صرف عبادتیں ہی اہم ہوتی تو پھر مولانا رومی نہ بن جاتے۔ شمس تبریز نے آ کر رومی کو راز بتا دیا۔ رومی جو ہزاروں کتابوں کے مصنف تھے، علم کے لحاظ سے کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، وہ کتابوں کا علم چھوڑ کر شمس تبریز کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ وہ کیا راز ہے؟ وہ کیا راز ہے کہ غریب نواز خواجہ چشتی کے ہاتھ پر ہزاروں کافر مسلمان ہو جاتے ہیں؟ وہ راز صرف ایک ہی ہے، عشق۔ عشق ہی تمام رازوں کی چابی ہے۔ وہ عشق چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا خدا سے یا خدا کے بندوں سے۔ اصل میں خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے عشق ہے۔
خدا کے رسول سے عشق ہے۔ خدا کے رسول ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا محبت ہی محبت، عشق ہی عشق ہیں۔ وہ بولتے تھے ان کے مبارک لبوں سے محبت کے، عشق کے پھول الفاظ کی شکل میں باتوں کا روپ دھار کر لوگوں کے دلوں کو سکون فراہم کرتے۔ جو انسان آپ کے نقش قدم پر چلا وہ سراپا پیار ہی پیار بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قرب سے نوازا۔ آپ کا وہ کون سا عمل تھا جو محبت اور عشق سے خالی تھا؟ آپ کا اخلاص، حسن اخلاص دیکھ کر، آپ کا عشق پا کر کافر آپ کے قدموں میں گر جاتے، آپ کے قدم مبارک کے ساتھ لگ جاتے، ان کی روحیں بھی سراپا پیار ہی پیار بن جاتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا وہی قرب پاتا ہے جو لوگوں سے پیار کرتا ہے، دکھی انسانوں کو گلے سے لگاتا ہے۔ اللہ کی باتیں کرنے والوں سے ذرا یہ پوچھو، خدا تو عشق میں ہے، کیونکہ خدا خود سراپا پیار ہی پیار ہے۔ نماز کی محبت اور ہے، محبت کی نماز اور درجہ رکھتی ہے۔ خدا سے عشق خدا سے عشق ہی، انسان سے عشق ہی انسان کو ولی کتب ووس بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق، خدا کے بندوں سے محبت انسان کو قرب الہی کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ تو محبت کو، لوگوں سے محبت کو ہم اتنا ہلکا کیوں لیتے ہیں؟ عشق راز ہے، جس نے اس راز کو پا لیا اس نے دہر و حرم کا راز پا لیا۔ پر محبت کا، عشق کا سودا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں کے شور نے ہمیں خدا نظر نہیں آتا، خدا کے بندے کیا نظر آئیں گے؟ اس لیے خدا کی ذات سراپا محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ ہم اس کا حکم مانیں تب بھی وہ ہمیں نوازتا ہے، ہم اس کا حکم نہ مانیں تب بھی وہ ہمیں نوازتا ہے۔ جو عبادت کرتے ہیں انہیں بھی نوازتا ہے، جو باتیں نہیں کرتے انہیں بھی نوازتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا آج میرا حکم نہیں مانا گیا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، آج میری عبادت میں کمی آئی ہے تو سورج نہیں نکالوں گا۔ وہ خدا اپنی محبتوں کی بارشیں ہر وقت برساتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر اس انسان کو وہ کیسا نوازتا ہے۔ لیکن ہم تو محبتوں کا صلہ مانگتے ہیں، صرف اس سے محبت کرتے ہیں جو ہماری عزت اور محبت ہے۔ ہماری محبتوں کا رخ بدل گیا ہے، ہم لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خود سے محبت کرتے ہیں۔ جو خود سے محبت کرتا ہے دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کرنے کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے، میں ختم کرنی پڑتی ہے۔ جس کا شور دنیا میں ہے، میں کے شور میں ہمیں انسان ہی نظر نہیں آتے، دوسرا انسان نظر نہیں آتا، تو ہم کسی سے محبت کیا کرنی ہے؟ محبت کے لیے خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ بجایا نہیں جاتا۔ خدا ایسے لوگوں پر محبت نہیں اتارتا۔ محبت درد دل، اہل دل لوگوں کا کھیل ہے۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والوں سے محبت چھین لی جاتی ہے۔ محبت نام ہی دوسرے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ سجانے کا، دوسروں میں خوشیاں سجانے کا نام ہے۔ پھر وہ محبت کے مسافر سفر کرتے کرتے جب عشق کے سامنے سردہ ریز ہوتے ہیں تو عشق اپنی گوش میں لے لیتا ہے، اور جب محبت عشق میں بدل جائے تو عشق الہی میں بدل جاتی ہے۔ پھر خدا کا عشق نصیب ہوتا ہے، پھر خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس کو خدا کا عشق نصیب ہو گیا وہ انسان پھر انسان نہیں رہتا، پھر وہ خدا کا روح بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نگاہیں مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، پھر وہ خدا کا کن بن جاتا ہے۔ اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ رب پوری کرتا ہے۔
پر افسوس پیسے کی محبت نے ہمیں خدا سے دور کر دیا ہے۔ ہم انسان نہیں بن سکتے تو خدا کا روپ کیسے بننے کی خواہش کیوں کریں گے؟ ہمیں محبتیں نہیں چاہیے، ہمیں لذت وجود کی عادت پڑ چکی ہے، ہم مشینی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں خوبصورت نظارے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کا قرب پانے کی ضرورت نہیں، خدا کے بندوں سے محبت کرنے کی ضرورت کہاں؟ پر انسان، تم پر اس وقت افسوس کا مقام آتا ہے جب ہر چیز تو نے چھوڑ کر مرنا ہے، کچھ بھی تیرے ساتھ نہیں جاتا، تیرے اپنے تجھ پر مٹی ڈال کر تیری کمائی ہوئی دولت سے عیش کرتے ہیں، لیکن خدا کا عاشق اپنے ساتھ عشق لے کے جاتا ہے اور دنیا میں اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو یہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ اسٹے ود اس، رہیں شانزہ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔